حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں. کہتے ہیں ایک نوجوان آیا. نوجوانوں سنیے گا. کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا اے اللہ والے، اے بزرگ انسان، اے عالم انسان، سچ بات کہنے لگا ہوں. میں کہا بولیے. کہنے لگے میرے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے، میں اپنے نفس پر ظلم کر جاتا ہوں. انا مسرف علی نفسی، دل میرا سخت ہے، گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر جاتا ہوں. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ یلین قلبی وینورہ، کہ اللہ میرے دل کو موم کر دے اور نور ایمان سے منور کر دے. سنیے گا، مزہ آئے گا. یہ بندہ ہے گناہگار ہے، سچ سچ بات کہہ گیا. ہم سے بھی لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں، سچ سچ بات کہہ گیا، نہیں قابو کر سکتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی طریقہ بتائیے. کہنے لگے اے نوجوان، تو نے سچ بتایا، اب مجھ سے بھی سچ سن. 6 چیزیں بتانے لگا ہوں، 6 خصلتیں. 6 خصلتیں تم مجھ سے لے لے، اس کے بعد میری طرف سے گارنٹی ہے آپ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا، آپ کو ضرر تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. نوجوان ایک دم طلب پیدا ہوئی، کہنے لگا ہاتھا ماہیا، وہ 6 خصلتیں کون سی ہیں بتائیے گا مجھے. کہنے لگے قربان جاؤں، علماء اور اللہ والے، اللہ نے جن کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، وہ سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے، انداز ہے سمجھانے کا. سنیے، کہنے لگے اے جوان، پہلی خصلت یہ ہے الخصلت الاولی، پہلی خصلت یہ ہے اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو یہ ارادہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کا، گناہ کرنے کا ارادہ کر جائے، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ جب تو کر بیٹھے گناہ کرنے کے لیے، تو فرمایا پہلی خصلت یہ ہے فلا تأکل رزقہ، اتنا خیال کر جب اس کا گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا رزق نہ کھا. یہ پہلی خصلت پیدا کر اپنے اندر. جب اسی کا باغی بنتا ہے، اس کا گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کا ارادہ ہو جائے، تو پہلی خصلت کیا ہے؟ فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَهُ، اس کی روزی نہ کھا، اس کا رزق. عجیب بات ہے، اِذَا كَانَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالسَّحْلُ وَالْجَبَلُ، جب مشرق مغرب، شمال و جنوب، بر اور بحر، پہاڑ اور ہموار، یہ سارا اللہ کا رزق ہے، جب یہ نہ کھاؤں تو فَمِنْ أَيْنَ آكُلُ، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ تو اللہ والے نے کہا پھر سچ بتا، أَفَيُحْسِنُ بِكَ، کیا پھر تیرے شان کے یہ لائق ہے کہ تو اس کا رزق بھی کھائے اور اس کی نافرمانی بھی کرے؟ کیا یہ بات سوٹ کرتی ہے آپ کو؟ کہنے لگا لا واللہ، یہ تو میرے لائق نہیں کہ کھاؤں اس کا اور نافرمانی بھی اسی کی کروں. دوسری بتائیے، دوسری خصلت. کہنے لگے اچھا دوسری خصلت سنیے جوان. فرمایا اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو ارادہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں. بہت سارے مواقع آتے ہیں، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، کوئی نہیں دیکھتا. جب تیرا ارادہ ہو اللہ کی نافرمانی کرنے کا، گناہ کرنے کا، تو دوسری خصلت یہ اپنا کہ فلا تسکن بلدہ، پھر اللہ کے شہر میں، اللہ کی بستی میں نہ، اللہ کی زمین پہ نہ رہے.
پھر کر گناہ. وہ کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم ہے اے اللہ کے ولی، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت بات ہے، کیونکہ ساری کائنات ہی اس کا شہر ہے، اسی کی بستی، اسی کا جو ہے بنایا ہوا ہے، اسی کی ملکیت ہے. جب میں اللہ کے شہر میں نہ رہوں تو فی ای جہت اسکن، پھر رہوں گا کہاں؟ تو اللہ والے نے کہا جواب افا یحسن بکا، کیا تیرے ساتھ یہ بات جھجتی ہے؟ کیا یہ تیرے لائق ہے؟ کیا یہ بات اچھی لگتی ہے تیرے ساتھ کہ تو رزق اس کا کھائے، اسی کے شہر میں رہے، اسی کا کرے دار بن کے رہے اور اسی کی نافرمانی کرے؟ کیا پھر یہ تیرے نشان ہے؟ کہنے لگا اللہ واللہ نہیں. تیسری خصلت بتائیے. فرمایا تیسری خصلت یہ ہے جب تو اللہ کا گناہ کرنے لگے، بغاوت نافرمانی کرنے لگے، ارادہ کر ہی بیٹھے، سارے اسباب میسر ہوں، پھر اتنا کر کہ گناہ کر لیکن اس کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچا کے گناہ کر، وہ دیکھ نہ سکے. ایسی جگہ گناہ کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے. اتنا تو کام کر، اتنی حیا تو ہو کہ ایسی جگہ کر جہاں تجھے مالک دیکھ نہ سکے. کہنے لگا اللہ عجیب بات ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو ایسی ذات ہے، وہ هو یعلم السرائر ویکشف الضمائر، وہ مخفی راز نکالنے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا اور دیکھتا ہے. ایسی جگہ تو کوئی نہیں. تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا پھر اے جوان اتنا خیال کر، افا یحسن بکا، کیا یہ تیرے شان ہے؟ یہ بات تجھ سے جھجتی ہے کہ اسی کا کھائے، اسی کے شہر میں رہے، اسی کا کرایہ دار بن کے رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کرے؟ یہ تیری شان ہے؟ کہ اللہ واللہ اللہ کی قسم نہیں. چوتھی خصلت بتائیے. فرمایا چوتھی خصلت یہ ہے کہ اگر پھر بھی گناہ کرتا ہے خیر ہے، کرتا جا، مگر اتنا خیال کر جب تیرے پاس ملک الموت آئے. کون آئے؟ ملک الموت آئے تو اتنا کیا دینا ملک الموت سے، اخرنی حتی اتوبہ، ٹھہر جا ملک الموت تھوڑی دیر، ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی، توبہ کر لوں، روح نکال لینا. یہ تو کر لے. تو کہنے لگا اللہ والے اے عالم دین، یہ تو میرے بس کی بات نہیں، اگر میں کہوں بھی تو ملک الموت میری بات ماننے کو تیار، وہ تو مہلت نہیں دے گا. تو فرمایا پھر اتنا خیال کر کہ جب وہ مہلت نہیں دے گا تو پھر جلدی توبہ کر، ہو سکتا ہے کہ مہلت دیے بغیر، توبہ کیے بغیر ہی کہیں وہ پکڑ نہ لے. صبح ہونے سے پہلے ہی پہلے گناہ کر کے سویا ہے اور رات اسی میں گرفتار ہو جائے. کہنے لگے اللہ کے ولی پانچویں صفت بتائیے. فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پانچویں خصلت پیدا کر. وہ کون سی؟ فرمایا اتنا کر جب مر جائے اور منکر نکیر آئیں قبر یعنی برزخ میں. کیا؟ کیونکہ قبر سے مراد صرف یہ کھڈا ہی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد آپ دفن کریں یا سمندر میں چلا جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، ہواؤں میں چلا جائے، چڑیا کھا جائے، درندے کھا جائیں، جہاں بھی جائے گا، اگر عذاب قبر یعنی برزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا، ثواب کا مستحق ہوگا تو اس کو پہنچ کے رہے گا. کیا؟ فرعون آج تک دفن نہیں ہے تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ ہوگا. فرمایا پھر جب مرنے کے بعد قبر یعنی برزخ میں منکر نکیر آئے تو فخاصمہما
بقولک، پھر ان سے مناظرہ کر لینا. کیا؟ اب بڑا تیز تراز آدمی ہے تو نا، مناظر اسلام ہے. پھر ان سے کیا کر لینا؟ مناظرہ کر لینا. اور ان دونوں کو فخاصمہما، ان دونوں کو چپ کروا دینا، لاجواب کر دینا. کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تو میرے بس کی بات یہ بھی نہیں کر سکتا. آخری صفت بتائیے، چھٹی خصلت. فرمایا پھر چلو یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر، اذا کنت غدا بین یدی اللہ، کل جب اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، تو اتنا کہ اذا امرک اللہ اذا امرک بالنار، اذا امرک اللہ الی النار، جب اللہ تجھے حکم دے دے کہ جا آگ کی طرف جہنم چلا جا، تو پھر تو وہاں آکڑ کے کھڑا ہو جا اور کہنا لا اذهب الیہا، میں نہیں جاتا ہوں. پھر کر گنا اتنی جرت کر کے کل اگر اللہ تجھے کہہ دے کدھر چلا جا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، پھر کھڑے ہو کے کہہ دینا اللہ میں کوئی نہیں جاتا. کہنے لگے حضرت میں اس کی جرت بھی. فرمایا جب اس کی جرت نہیں، جب یہ پیش کی بات تو لڑکے کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگے بس کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی. یہ 6 خصلتیں یاد رکھو، انشاءاللہ جرم اور گناہ سے بچتے جاؤ گے. استحزار، اور جب یہ پیدا کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ایمان کی لذت آنے لگے گی.